گھر سے نکلتے وقت کی دعا۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب آدمی اپنے گھر سے نکلے اور یہ دعا پڑھے، بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ، اللہ کے نام سے نکلتا ہوں، اللہ پر میں نے بھروسہ کیا، نقصان سے بچنے کی طاقت اور فائدے کے حصول کی قوت اللہ کی توفیق کے بغیر کسی میں نہیں ہے۔ تو اس وقت اس کے حق میں یہ بات کہی جاتی ہے، سارے کاموں میں تیری رہنمائی کی گئی، تو کفایت کیا گیا اور ہر طرح کی برائی اور خسارے و نقصان سے بچا لیا گیا۔ پس شیطان اس سے الگ ہو جاتا ہے اور دوسرا شیطان اسے کہتا ہے، تو اس شخص پر کیسے مسلط ہو سکتا ہے جس کی رہنمائی کی گئی، جو کفایت کیا گیا اور محفوظ کیا گیا۔ دیکھیے الاحادیث المختارہ للضیاء المقدسی، حدیث رقم 1540۔ گھر میں داخل ہونے کی دعا۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب آدمی اپنے گھر میں داخل ہو اور داخل ہونے کے وقت اور کھانا کھانے کے وقت اللہ کا ذکر کرے، یعنی بسم اللہ کہے، تو شیطان اپنے رفقا یعنی اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے کہ نہ تمہارے سونے کی جگہ اور نہ تمہارے لیے شام کا کھانا ہے۔ لیکن جب وہ داخل ہوتے وقت اللہ کا ذکر نہیں کرتا تو شیطان اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے کہ تمہارے لیے سونے کی جگہ ہے، اور جب وہ کھانا کھاتے وقت اللہ کا ذکر نہیں کرتا تو شیطان اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے کہ تمہیں سونے کی جگہ بھی مل گئی اور کھانا بھی۔ دیکھیے صحیح مسلم حدیث رقم 2018، سنن ابی داؤد حدیث رقم 3765 اور سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3887۔ گھر سے جانے اور آنے پر 2 رکعت نفل پڑھنے کی فضیلت۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تو اپنے گھر سے نکلے تو 2 رکعت نماز ادا کر، یہ 2 رکعتیں تجھے گھر سے باہر کی برائی سے محفوظ رکھیں گی، اور جب تو گھر میں داخل ہو تو 2 رکعت نماز پڑھ، یہ تجھے گھر کی اندرونی برائی سے محفوظ رکھیں گی۔ دیکھیے مسند البزار حدیث رقم 8567 اور اخبار الصلاة لعبد الغنی المقدسی حدیث رقم 16۔ سلام کہہ کر گھر میں داخل ہونے کا بیان۔ ابو امامہ الباہلی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 آدمیوں کی حفاظت اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے۔ پہلا، ایسا آدمی جو اللہ عز و جل کے راستے میں جنگ کے لیے نکلے تو یہ شخص اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری میں ہے، یہاں تک کہ اللہ اسے فوت کر کے جنت میں داخل کر دیں یا اسے اجر و ثواب سے لوٹائیں گے جو اس نے حاصل کیا ہو۔ دوسرا، ایسا شخص جو مسجد کی طرف جائے تو وہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں ہے، حتیٰ کہ وہ اللہ تعالیٰ اس کو فوت کر کے جنت میں داخل کر دیں یا اسے اس اجر و ثواب سے لوٹائیں گے جو اس نے کمایا ہے۔ تیسرا، وہ شخص جو گھر میں سلام کہہ کر داخل ہو، اللہ تعالیٰ اس کے بھی ذمہ دار ہیں۔ دیکھیے صحیح ابن حبان حدیث رقم 499 اور سنن ابی داؤد حدیث رقم 2253۔